آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے اکبری تکونیا مسجد کا سبز گنبد اور اس کے بالکل سامنے ٹنڈو ولی محمد کا آخری سرا اور اس کے درمیان واقع ہے حیدرآباد کی ایک تاریخی عمارت روپ محل، متعدد رہائشی کمروں پر مشتمل 2 منزلہ عمارت جسے روپ محل کہا جاتا ہے۔ ٹنڈو ولی محمد کے آخری سرے اور تکونا پارک کے بالکل سامنے واقع ہے۔ تکونا پارک اب تکونی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عمارت 1942 میں ایک مخیر ہندو روپ چند نے تعمیر کروائی تھی۔ آئیے پہلے یہاں رہنے والے قدیمی رہائشی سے روپ محل میں رہتے ہیں۔ تفصیلات لیتے ہیں اس روپ محل کے یہ بارے کتنی پرانی بلڈنگ ہے؟ یہ سمجھو کہ سن 42 میں بنی تھی۔ اچھا، اور یہ تقریباً اب کتنے سال ہو گئے؟ 42 یہ تقریباً 72 سال پاکستان کو، 75 سال ہو گئے۔ 75 سال ہو گئے۔ آپ کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر؟ میری پیدائشی ادھر ہے، سن جو ہے 57 میں، سن 1957 میں پیدا ہوا۔ اچھا، تو کیا جانتے ہیں اس بلڈنگ کے بارے میں؟ یہ بتائیں گے بس کچھ؟ اس بلڈنگ میں جو ہے نا، جیسے کہ نیچے کے 2 کمرے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے نہیں؟ پہلا کمرہ جو ہے 8cc کا ہے، ہاں ہاں۔ اور دوسرا کمرہ جو TR گارڈر کا۔ اچھا TR گارڈر جو ہے کچھ گلتے جا رہے ہیں، اچھا، یعنی ابھی بلڈنگ اپنے وقت گزارتی ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا جو ختم ہے۔ ہوتے جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اس پہ کالم والم پر نہیں ہے مسجد ہے؟ یہ تقریباً اس کی جو نیچے کی جو دیواریں ہیں، کوئی 1 فٹ کی ہے، کوئی 1.5 فٹ کی ہے۔ اچھا اچھا، تو کتنے ٹوٹل کتنے کمرے ہوں گے اس کے اندر جو ہے؟ یہ سمجھو کہ تقریباً 35-40 فلیٹ ہے تقریباً۔ 35-40 فلیٹ ہے اس کے اندر جو ہے۔ تو پرانا دور کو یاد ہے آپ کو اس حوالے سے جو ہے، اس بلڈنگ کے حوالے سے؟ بس یہ ہے کہ پہلے نام تھا بھائی روپ محل، روپ محل، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ اب روپ محل سے بڑے بڑے پلازا بن گئے، تو اس کا نام بس یہ کہ نام ہی رہ گیا۔ لیکن ابھی بھی ہے یہ بلڈنگ جو ہے؟ ہاں، بلڈنگ ابھی کام ہے۔ کوئی پرانے لوگوں میں کسی کے نام یاد ہو کو جو اس گھر میں رہتا ہو، اس بلڈنگ میں رہتا ہو جو ہے؟ وہ پرانے تو ہیں، ابھی بھی لوگ ہیں ویسے پرانے جو دنیا سے چلے گئے جو آپ کو یاد ہو؟ یاد ہے بس حاجی مسعود یا حاجی ماسی تھی، اجو ماسی جی، ٹھیک ہے۔ یہ کس میں جو ہے علی چاچا ہو گئے۔ ہاں چاچا کا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ ہم نے سنا تھا کہ یہ جو ہے نواب جونا گڑھ کے قلعے میں آئی تھی۔ اچھا ہاں، یہ سن 71 میں جو ہے، جس دن جو ہے بھٹو نے مجیب الرحمان کو رہا کیا تھا، اسی دن جو ہے عدالت نے جو ہے ان فلیٹ والوں کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے، انہوں نے کیس داخل کر دیا تھا کہ بھئی یہ فلیٹ ہم کو بیچے جائے، ہم سے کرایہ نہیں دیا جاتا۔ تو پھر کورٹ میں کیس کیا تو وہ جو ہے جو رہنے والے تھے وہ جیت گئے، پھر انہوں نے قیمت جو ہے مالک کو دے دی۔ اچھا اچھا، چلیں بہت بہت شکریہ جو ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ کب آئے گا؟ اس عمارت کے اوپر آج بھی ایک نام بالکل واضح انداز میں سی وتومل بلڈنگ نمبر 1 درج ہے، جبکہ یہی نام تکونی مسجد کی طرف بلڈنگ نمبر 2 سے نمایاں ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق یہ عمارت ایک مخیر ہندو روپ چند نے تعمیر کروائی۔ روپ محل دراصل روپ چند کے نام سے ہی مشہور ہوا، لیکن روپ چند اور وتومل میں کیا چیز مشترک ہے اس سے آگاہی نہیں مل سکی۔ اس عمارت کے بنانے کا مقصد سندھ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہندو لوگ جو اپنی مذہبی رسومات کے لیے حیدرآباد آتے تھے، انہیں مفت رہائش فراہم کرنا تھا۔ ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں سے مستحق طلباء کو مفت رہائش فراہم کرنا بھی مقصد تھا۔ اگرچہ یہ عمارت متاثر کن نظر نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس میں اس وقت کے اس روایتی فن تعمیر کی کوئی خصوصیات ہیں، لیکن چونکہ مقصد بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، لہٰذا اسی اہمیت کی بنا پر اس عمارت کو علاقے میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ 1942 کو بنی ہوئی اس عمارت کے مالک روپ چند کو فقط 5 سال یعنی 1947 کی تقسیم کے بعد اپنا مادر وطن چھوڑنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا، لیکن اپنے ذہن میں جس شاندار خیال کو جنم دیا اس نے انہیں اس عمارت کی وجہ سے امر کر دیا، اور پورا علاقہ آج ان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دیکھیں، مکان ہمیشہ اپنے مکینوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔
اگر میں ماضی کے جھروکوں میں جھانکوں تو بہت سارے نام میرے سامنے آ جاتے ہیں جن کا نام اگر میں نہ لوں تو یہ اس ویڈیو کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میں کیا کیا نام گناؤں؟ نور محمد کالو کاکا، اسماعیل کاکا، نور کاکا، تکونی مسجد کے خطیب و امام قاری غلام رسول صاحب، عبد الغفور صاحب، نور محمد صاحب، شفیع دودھ والا، ولی بھائی مٹھائی والے، صابر بھائی، شریف بھائی، یاسین بھائی سیکرٹری والے، یاسین بھائی آپا دادی رئیسہ باجی والے، سبحانی بھائی کالی آپا والے، امام دین محمد عزیز بھائی، جموں خالہ یعنی جمیلہ خالہ غالباً تھا ان کا نام، اور نظام سرندی ان کے والد پیر جان محمد سرندی، صدیق بھائی اجمیر والے، امان اللہ اور عبد المجید بھائی عبرت پریس والے۔ یہ نام میرے ذہن میں تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آخر میں اس عمارت کے حوالے سے ایک دلچسپ بات، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اندرون لاہور کی وہ گلی جس کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے عورت آ رہی ہو اور دوسری جانب سے مرد تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے۔ آپ روپ محل کی پتلی گلیاں ملاحظہ فرما لیں، یہ چیز یہاں بھی بالکل صادق آتی ہے۔ پتلی گلیاں ہیں کہ دو افراد ایک وقت میں آمنے سامنے سے نہیں گزر سکتے۔ مزید یہ کہ دروازے اتنے آمنے سامنے ہیں کہ اگر دونوں کے دروازے کھلے ہوں تو 2 قدم کے ساتھ ہی آپ دوسرے کے گھر میں موجود ہوں گے۔ روپ محل کی یہ سیڑھی بھی میں کبھی نہیں بھول سکتا، جب آج سے غالباً 30-32 سال پہلے اسی سیڑھی سے جم لگاتے ہوئے میں اپنے سیدھے ہاتھ کی ہڈی توڑوا بیٹھا تھا۔ روپ محل جس مقصد کے لیے بنا اس کی تکمیل تو نہیں ہوئی، لیکن بعد میں یہاں کے مکینوں کی یادیں ان کی نسلوں میں آج بھی تر و تازہ ہے۔ یہ ہے روپ محل کی کہانی۔ وائس آف حیدرآباد سے محمد عمران۔